الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر صورت ہے اور اس کا رکوع نمبر 9 آیت 78 78 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 9 میں پہلی آیت میں تو 5 نمازوں کا ذکر ہے، پھر تہجد کی نماز کا ذکر ہے، پھر ایک دعا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جب ہجرت کا معاملہ تھا تب اللہ نے یہ سکھائی، لیکن بہرحال بڑی جامع دعا ہے۔ آپ کہیں بھی شفٹنگ کر رہے ہوں یا کوئی ملازمت تلاش کر رہے ہوں، کہا جاتا ہے یہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ معنی یہ ہیں کہ اللہ جہاں بھی تو ہمیں داخل کر بھیج، تو مدخل صدق جگہ پر ہی بھیجنا، اور جہاں پر ہیں وہاں سے بھی اچھے طریقے سے ہی نکالنا، یہ دعا ہے۔ اچھا، پھر یہ فرمایا کہ حق میں بڑی طاقت ہے، حق جب آ گیا تو باطل بھاگ گیا، اور کہا کہ باطل تو ہے ہی بھاگنے والا، اسے جانا ہی ہے۔ پھر قرآن کی عظمت کا ذکر ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شفا لما فی الصدور، سورہ یونس میں کہا گیا کہ سینوں کے امراض کی شفا ہے، اور خاص طور پہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ویسے تو قرآن سبھی کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے جو ایمان لائیں گے وہ زیادہ استفادہ کریں گے۔ ظالمین کا تو کہا کہ ان کے لیے تو خسارہ میں ہی اضافہ ہوتا ہے، گھاٹے میں، لاس میں۔ پھر انسان کی ایک نفسیات کا ذکر فرمایا کہ جب ہم اسے خوب انعام و اکرام دیتے ہیں، اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے نا شکر ادا کرے نعمتوں پر۔ وہ اعراض کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے،
اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، یعنی اس انداز میں لے لیتا ہے کہ یہ تو میری ہی محنت کا صلہ ہے جو کچھ ملا ہے۔ لیکن کہا جب وہ نعمتیں سلب کر کے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتے ہیں، مسّہ الشر، ایک دم ہی مایوس ہو جاتا ہے وہ۔ ہاں یہ بھی ہے اس کی فکر۔ اچھا پھر کہا کہ ہر شخص اپنی شاکلہ پر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے شاکلہ یہ بھی ایک ہر ایک کی اپنی بناوٹ، طریقہ اسی پر ہے، وہ اسی پر چل رہا ہے۔ لیکن کہا اللہ خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھے راستے پر کون ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں۔ یہ فرمایا۔ رکوع کی پہلی آیت جو ہے 78، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ دلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر الا کا وہ طرف، غسق اللیل، غسق جو ہے نا اندھیرے کو کہتے ہیں، وہاں بھی تو ہے نا سورہ فلق میں جو آخری دو صورتیں ہیں، ومن شر غاسق، غسق سے جو ہے ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ وہاں بھی اندھیرا ہے نا۔ اچھا یہاں تک کتنی کیا بات ہو گئی جی؟ کتنی نمازیں آ گئی یہاں تک؟ نہیں سر 4 آئی ہیں، ہاں اتنے الفاظ میں 4 آ گئی۔ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو 4 کیسے آ گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں 4 کیسے ہو گئیں۔ 4 دیکھیں آپ سر جی، 4 ہو گئیں لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر، سورج کے ڈھلنے پر پہلی نماز جو ہے ظہر ہوتی ہے، کیونکہ 12 بجے وہ سورج ڈھلتا ہے، اس کے بعد ظہر۔ وہاں سے کہا کہ کب تک، الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا، عشاء تک پہنچ گیا، یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات پڑنے تک 4 ہو گئیں۔ 4 کون سی ہو گئی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی جو سلسلہ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز سے، وہ پھر جاری رہتا ہے عشاء تک، رات تک نا۔ 4 نمازیں آ گئی یہ ساری اس میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا وہ قرآن الفجر، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو الگ کر دیا، 4 نمازیں کا ذکر کر کے لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ کہہ کے فجر کی نماز کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ فجر ہے نا، ایسا کیوں ہے؟ ہاں بالکل، چینج آف اینجلس بھی بڑا ایک اہم ہے۔ دیکھیں یہ 2 لفظ جو ہے نا قرآن الفجر بڑے اہم ہیں، کہ وہ قرآن الفجر لفظی معنی آپ کریں گے فجر کو قرآن پڑھیں۔ ایک بات تو یہ آ گئی کہ فجر کی نماز میں قرأت لمبی کی جاتی ہے،
سنت ہے یہ، ایسا نہیں ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر پڑھ لو، ہمیشہ لمبی صورت پڑھی جائے گی، طویل قرت ہے نا جی، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، لمبی نا ایک ہے۔ اور خصوصی اہمیت یہ بھی ہے کہ حضوری قلب کی کیفیت ہوتی ہے، حضوری قلب یعنی دل و دماغ زیادہ حاضر ہوتا ہے، رات کو سونے کے بعد ذرا فریش سا ہوتا ہے نا، جسے کہنا چاہیے خشوع اور خضوع انہماک زیادہ ہوگا، الگ سے ذکر ہے نا، دل کا حاضر ہونا وہ زیادہ اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا دیکھیں، اچھا وقرآن الفجر، اچھا دیکھیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ جو آیت ہے، کون سی آیت ہے یار، سورہ جن کی آیت ہے، سورہ جن کے بالکل شروع میں ہی ہے، سورہ جن یہ نا 72 نمبر ہے، اس کی پہلی 2 آیات ہی ہیں، یہ اسی طرف ہے کہ فجر کی نماز میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات کر رہے تھے تو جنات کا گروہ گزر رہا تھا، جنات تو انویزیبل ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، تو قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ رک گئے، ٹھہر کے انہوں نے قرآن سنا، بڑے غور سے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، تو واپس گئے اپنی برادری میں، اپنی کمیونٹی میں، اور جا کر کہا ان سمعنا قرآنا عجبا، جا کر کہا اپنے لوگوں سے، اور بڑا ہی ایک عظیم عجیب ہم نے قرآن سنا ہے آج صبح، اور کہا کہ وہ تو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے وہ قرآن، تو کہا ہم تو فوراً ایمان لے آئے، ایسا زبردست کلام ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 2 آیت کیا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر، نفری ہوتا ہے نا، من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یہ آیت ہے، ویسے یہ سورہ احقاف میں بھی ہے، جنات نے قرآن کا سننا نا، سورہ احقاف 46 نمبر سورت ہے، وہاں بھی ہے، ہاں تو یہ ہے۔ اچھا اور آگے دیکھیں اس کی اور وضاحت فرما دی، اچھا الگ سے ذکر کی بات ہو رہی تھی، الگ سے ذکر فجر کی نماز کا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو نیند سے اٹھنا پڑتا ہے، خاص طور پر آج کل کے دنوں میں نا 4:20 پہ ہو رہی ہے تو یو ہیو ٹو ویک اپ ایٹ لیسٹ ایٹ 4 AM، وضو کرنا، نماز پڑھنا، اور ادھر ہے 3:45 میں نماز پڑھنا، واش روم جانا، بالکل ٹھیک ہے، اچھا ادھر 9 بجے تک پہنچ گئی ہے تو ایک دم آپ سونے کے لیے تو نہیں جا سکتے، بہت بھی کریں کہ 10 بجے سوئیں گے، یہ سپین کم ہو گیا، تو دن کو سوئے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں دوپہر کو سوئے، لیکن میں بتا رہا ہوں، ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ پھر نیند اوبویسلی ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے بھی ذکر ہے کہ یہ بھی ایک ایثار قربانی ہے کہ نیند سے اٹھنا پڑتا ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے، آج کل کے دنوں میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، تو یعنی کمپیریٹیولی دوسری نمازوں کے مقابلے میں مشقت زیادہ ہے، قربانی زیادہ ہے، باقی تو آپ چلو ظہر عصر چلتے پھرتے وقت نکال کر پڑھ لیں گے، اس میں تھوڑا سا وہ ایثار ہے نا جی۔ اچھا اور یہ جیسے انہوں نے فرمایا بھی کہ آگے جو فرمایا نا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودہ، مشہودہ شہادت سے ہے نا، حاضر، کہ فجر کے وقت وہ حاضری والا وقت بھی ہے، تو یہ
ہاں روبرو، تو یہ کیونکہ وہ فرشتوں ہی کی طرف ہے، جیسا انہوں نے ابھی فرمایا بھی کہ اس وقت فرشتے جو ہیں نا وہ حاضر ہوتے ہیں، بلکہ حاضر ہوتے ہیں دن اور رات کے الگ الگ ہیں نا، ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں۔ یہ فجر کا وہ وقت ہوتا ہے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہا ہوتا ہے، ایک گروہ واپس جا رہا ہوتا ہے جو رات کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے نا، دوسرا ریزیوم کر رہا ہوتا ہے، اجتماع ہو جاتا ہے دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے۔ یہ ایک صحیح بخاری میں بھی ہے یہ بات نا، وہاں پہ کیا مفہوم ہے؟ کہا کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال اسے کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس سے آئے ہیں تو بھی نماز پڑھتے ہوئے ان کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو گویا وہ اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، خاص اہمیت ہو گئی نا اس کی۔ تو یہ سارے مفہوم جو ہے نا اس میں ہے۔ سورہ انعام پڑھیں نا، سورہ انعام میں لفظ بہی بہت آئے گا، کئی جگہ آتا ہے بہی، اس کا مطلب یہ 7 قرآن کی، با اور ہو ہے نا، با کا لفظ 7 اور ہو، جیسے با اس طرح ہوتا ہے، عربی کا اس طرح نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ ہوتا ہے 7، ہو ضمیر جو ہے یہ قرآن بہت دفعہ آیا ہے، غور کرنا، 7 قرآن کے ہیں، کیا مطلب؟ دعوت کرنی ہے وہ بھی قرآن سے، تبلیغ کرنی ہے وہ بھی قرآن سے، کوئی مسئلے کا حل دیکھنا ہے وہ بھی قرآن سے، اس قرآن سے ہے۔ ہاں یہ وہاں پر خاص بات ہے وہاں کی نا۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اب یہ آیت کا مفہوم کلیئر ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر نا رات کے اندھیرے تک، 4 ہو گئی، اور فجر کے وقت بھی، اور کہا بے شک فجر کی نماز میں مشہودہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اس وقت جو ہے نا۔ اچھا اب یہ 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا، اگلی جو ہے نا آیت اس میں تہجد کا بھی ذکر ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو کچھ، فتہجد آپ تہجد کی نماز پڑھیں، لیکن یہاں بھی بہی آیا ہے اس کے ساتھ، یعنی تہجد میں تو ہے ہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نافلۃ لک، نفل نہیں ہوتا اس سے ہے، نفل کہتے ہیں اضافی کو ہے، جو فرض اور لا واجب کے ساتھ ہے اسی کو نفل کہتے ہیں نا، تو اضافی ہے یہ۔ عسیٰ ممکن ہے کہ ان یبعثکا کہ پہنچائے آپ کو، مبعوث کرنا نہیں ہوتا، بعثت رسول۔ یبعثکا ربک، آپ کا رب کہاں پر؟ مقام محمودہ، مقام محمود پر پہنچا دے ہے۔ ٹی وی پر اذان آتی ہے نا، اذان کے بعد اذان کی دعا بھی آتی ہے، ہر ایک چینل سے تو نہیں آتی، کچھ چینل سے آتی ہے، اس کے بعد اس میں جو دعا ہے اس میں مقام محمود کا ذکر ہے دعا میں، مقام محمود کا نا، تو تعریف والا۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ رات کو تہجد پڑھیں فرض نمازوں کے علاوہ، یہ اضافی عبادت ہے۔ ہاں نافلہ لکھا ہوا ہے تو یہ، لیکن اس کے وہ بہت ہیں، ہاں کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اجر دیتے ہیں، کیونکہ بندہ رات کو اٹھ رہا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسے تھوڑی اس کو اجر پورا اللہ تعالیٰ دیں گے اس کو نا جی۔ اللہ اکبر۔
ہاں اچھا، اس میں ایک چیز ہے، لفظ تہجد ہے نا جی. اچھا، تہجد کے معنی جو ہے نا وہ ہے نیند توڑ کر اٹھنا. یہ کنسیپٹ ہے. مطلب ہے آپ نیٹ فلکس پر موویز دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلا 2:30 بج گئے، تو بندہ کہتا ہے یار تہجد کی نماز پڑھ کر ہی، اچھا وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ لی، ٹائم تہجد کرنا تو مووی کے فوراً بعد اللہ اکبر استغفر اللہ، تہجد کی نماز پڑھ کے پھر فوراً سو رہے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ ایک کنسیپٹ ہے نا کہ آپ نے اللہ کی خاطر بستر کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، آپ اٹھ رہی ہیں آدھی رات کو، وضو کر رہی ہیں، تو یہ تہجد میں ویسے یہ ہے. اور یہ متفقہ ہے، یہ کسی ایک مفسر نے لکھا کہ نیند کے بعد اٹھ کر، وہ نیند 2 گھنٹے کی ہو 1 گھنٹے کی واٹس ایور، لیکن تہجد بنتی وہی ہے. اگر آپ وہ جاگتے جا رہی ہیں اور لگے ہاتھوں پڑھ لی، وہ تہجد میں نہیں آئے گا. تو یہ اس کے مفہوم میں ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے، ہے نا. اچھا، اس میں پھر ایک لفظ آیا مقام محمودہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے گا جہاں تم محمود خلائق ہو کر رہو گے ہیں. ہاں، ہر طرف سے آپ کی مدح و ستائش ہوگی، بارش ہوگی، قابل تعریف ہے نا. تو محمود حمد سے یہ نا، حمد تعریف کو کہتے ہیں نا، یعنی قابل تعریف مقام محمود کا یہ مطلب ہے. اور یہ کہا جاتا ہے یہ وہ منصب ہے جس کے تحت آپ کو نا شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا. رسول اللہ کی شفاعت یہ بھی ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ عطا کرے، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا، اگلی آیت مبارکہ 80 نمبر. وَقُلْ رَبِّي يَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، دعا ہے، ادخلنی، داخل کر مجھے، کہاں پر؟ مدخل صدقٍ، اچھی جگہ. صدقٍ صداقت، صادق، اچھائی کے معنوں میں ہے نا، ایک اچھی جگہ پہ داخل کر. وَأَخْرِجْنِی، اور نکال مجھے، مخرج صدقٍ، ایک اچھے انداز سے. وَاجْعَلْ لِی، اور میرے لیے بنا دے، مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، سلطانًا نصیرا، ایک غلبہ، مدد دینے والا. یعنی آیت میں یہ کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کریں، اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، وقل ہے نا، یہ دعا کیا کریں، اے میرے رب، میں جہاں بھی جاؤں عزت سے جاؤں، ادخلنی مدخل صدق، اور جہاں سے بھی نکلوں عزت سے نکلوں. واخرجنی مخرج صدق. اب دیکھیں یہ کیسے قبول ہوئی کہ ادخلنی مدخل صدق. جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بے تاج بادشاہ کی طرح آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا. اللہ اکبر، بہت زیادہ. تو یہ ہے، تو کہا مجھے اپنی جناب سے فاتحانہ غلبہ تو عطا کر. اچھا، یہ جو سلطان النصیرہ، سلطان اقتدار اور نصیرہ نصرت سے ہے، یعنی اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. یعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر، یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے کہ اس کی طاقت سے
میں دنیا کے بگاڑ کو درست کر سکوں. یہ دیکھیں دو لفظ بڑے اہم ہیں یہ بھی، سلطان النصیرہ ہیں، یعنی فحاشی نافرمانی کا جو سیلاب ہے اس کو روک سکوں. نصیرہ تیری مدد ملے گی، اور تیرا جو عدل کا قانون ہے اس کو نافذ کر دوں، وہ جاری و ساری ہو جائے. بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے حکومت چاہیے. ہاں اس کے لیے ظاہر ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس کے لیے جب تک آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے نا، یو کانٹ ڈو، تو وہ حکومت میں. اچھا یہ کہا جاتا ہے یہ بھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، یعنی آپ نے باقاعدہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ فرمایا. اگرچہ یہ الفاظ تو عام ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی گھر ور بھی تبدیل کر رہے ہیں، مفہوم کے لحاظ سے ہے نا، کہ اللہ مدخلہ صدق میں داخل کر دینا یار، اچھی جگہ بابرکت ہو تو بڑا اچھا ہے، پڑھنی چاہیے. کسی بھی نئی جگہ جانے کا ہو یا نیا کام شروع کرنے کا ارادہ ہو تو پڑھو، یہ تو اللہ سے مانگنا. اور سچائی کے ساتھ ہی موت بھی مانگنی چاہیے، سچائی کے ساتھ ہی قیامت والے دن میں داخل کر یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. یہ بھی آ گیا کہ قبر میں بھی سچا داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ ہی قبر سے نکالنا. دیکھو کتنی یہ معنی مثمر ہوتے ہیں آپ جس انداز سے بھی آیت کو دیکھیں گے. اور یہ جو کہا ادخلنی مدخل صدق، یعنی ایک اچھا ٹھکانہ دے. یہ دیکھیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی دعا تھی نا، کہاں سورہ یونس کی آیت 93، وہاں بھی فرمایا مبوع صدق، وہاں بھی صدق کا لفظ ہے. وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ بھی کیسا دیا؟ مبوع صدق، بہت ہی اچھا ٹھکانہ، بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. بس ایک آیت اور پڑھ لیتی ہیں، آپ کا ٹائم ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 81 دیکھیں ربط ہوتا ہے نا. اب یہ کہا ادخلنی مدخل صدق، یہ اگلی آیت کہا جاتا ہے ویسے تو عام ہے، لیکن جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو یہ آیت پڑھتے تھے آپ. وہ کیوں؟ بیت اللہ میں کہا 360 بت رکھے ہوئے تھے، مشرکین کے زیر غلبہ تھا نا. تو فتح مکہ ہو گیا تو اپنے بت ہٹانے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک چھڑی تھی، وہ ایک ایک بت پر مارتے جاتے تھے اور آپ پڑھتے تھے جا الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل بھاگ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی بھاگنے والا. اچھا بعض آیات کو نا ہم تھوڑا سا رانگلی کوٹ بھی کر دیتے ہیں. آئی اسٹل ریممبر، یہ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، لیکن لانگ اگو وین آئی واز ان دا یونیورسٹی، مجھے ابھی تک یاد ہے اسلامی جمعیت طلباء اس وقت تک بین نہیں تھا، اور جو یونیورسٹیز کی یونین ہوتی تھی بڑی مضبوط ہوتی تھی، یہ پوری کنٹری کی جو جماعت ہے بیکنگ ہوتی تھی. تو اسلامی جمعیت طلباء جماعت اسلامی تھی، تو وہ یہ پڑھتے تھے، وہ جو آگے لیڈران ہیں آگے تجوی اور پیچھے سارے وہ ہے نا، تو وہ کرتے تھے جا الحق وزہق الباطل، اپنے آپ کو جیسے حق کہہ رہے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. پیچھے جتنے 300-400 اسٹوڈنٹ ہیں وہ زور سے کہتے تھے ان الباطل کان زہوقا، کہ سب کو بھگا دیں گے ہم نا. حالانکہ یہ آیت اس موقع کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے لگا لو. تو یہ یعنی جوش و خروش ہوتا تھا الیکشنس میں، تو وہ ان کا یہی تھا کہ جی باطل کو ہم بھگا دیں گے. اچھا بہرحال تو یہ کہا کہ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ حق آ گیا،
جا الحق اور باطل مٹ گیا، اور باطل جو ہے وہ مٹ جانے والا ہی ہے، باطل جو ہے نا زہوقا ہے نا۔ تو یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ سب نے لکھا ہے، خانہ کعبہ میں جب آپ داخل ہوئے تو آپ چھڑی کی نوک سے بتوں کو مارتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہے نا۔ اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔